کربلا 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 میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں میں نے 2 سال ہے گزارے۔ میرا ہر ایک ذرہ ظلم کا گواہ ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے۔ کہ جو قبر حسین کا زائر کربلا معلیٰ کی زیارت کو کوئی معمولی عمل نہ سمجھے، افضل ترین اعمال میں سے ایک جو کربلا معلیٰ کا زائر ہے، اس کے لیے فاطمہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو امان دوں گی، اس کے لیے خدیجہ طاہرہ کا وعدہ کہ میں اس کو امان دوں گی، کربلا معلیٰ کی زیارت۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کہہ دوں کہ روایتوں میں آیا کہ کربلا کی سرزمین وہ جسے 10 خصوصیات پروردگار نے عطا کی، 10 خصوصیات جو دنیا کے کسی اور زمین کو نہیں ملی۔ کربلا کی زیارت پہ لوگ جانا شروع ہو گئے۔ معرفت کے ساتھ جائیے تو زیارت کا مزید لطف و مزہ آئے گا۔ کربلا کو 10 شرف ملے۔ یہ کربلا وہ جو مرنے کے بعد قبر میں ہمارے کام آئے گی، یہ کربلا وہ جو قیامت کے میدان میں ہمارے کام آئے گی، یہ کربلا وہ جو پل صراط پہ ہمارے کام آئے گی۔ کربلا معلیٰ کو پروردگار نے 10 ایسے شرف دیے جو کسی اور زمین کو نہیں ملے۔ ان میں سے ایک آدھ شرف مکے کو ملا، ایک آدھ شرف مدینے کو ملا، اکٹھا یہ 10 شرف۔ سب سے پہلا شرف تو یہ کہ کربلا کا قرآن نے خصوصیت کے ساتھ سورہ قصص کی 30ویں آیت میں تذکرہ کیا اور کہا ہاذہ البقعۃ المبارکہ، یہ پاک اور پاکیزہ زمین۔ خاص سورہ قصص جو 28واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی 30ویں آیت میں کربلا معلیٰ کا قرآن نے خصوصیت سے تذکرہ کیا۔ اور عجیب بات یہ کہ خالی کربلا کی زمین کا تذکرہ نہیں، نہر فرات کا بھی تذکرہ۔ شاطیہ بالواد الایمن، حضرت موسیٰ کا واقعہ کہ پروردگار نے ان کو ایک وادی کے کنارے سے پکارا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ فرات کی وادی، اور کہا وہاذہ البقعۃ المبارکہ، قرآن کہہ رہا کہ خدا نے موسیٰ کو وادی کے کنارے سے پکارا اور ایک مقدس زمین میں پکارا اور کہا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ وادی فرات کی وادی ہے اور وہ زمین کربلا کی زمین ہے۔ بیک وقت کربلا اور کربلا کے دریا دونوں کا تذکرہ قرآن کی ایک آیت میں، دنیا کی کسی اور زمین کو ایک آیت میں 2 مقام پر ذکر ہونے کا شرف نہیں ملا۔ یہ سرزمین کربلا کا شرف ہے۔ سرزمین کربلا کا دوسرا شرف یہ کہ روایتوں میں یہ کہ ایک مرتبہ مکے کی زمین نے اپنے آپ پہ فخر کیا۔ یہ روایت 4 معصوموں سے مروی۔ مکے کی زمین نے اپنے آپ پہ فخر کیا اور کہا کہ پروردگار نے مجھے کتنا بلند مقام عطا کیا، کعبہ میرے پاس، زمزم میرے پاس، صفا میرے پاس، مروہ میرے پاس۔ تو ایک مرتبہ کربلا کی زمین جواب دیا کہ اے مکے کی زمین، تیرا شرف اپنی جگہ ہوگا، لیکن یاد رکھ پروردگار نے مجھے تجھ سے زیادہ شرف والا بنایا۔ خدا نے جب تجھے حرم بنایا، حرم یعنی جو یہاں آ جائے وہ امن و امان میں، اس سے 20,000 سال پہلے کربلا کو حرم اور امن قرار دیا جا چکا۔ تو بعد میں حرم بنی، تو بعد میں امن کی جگہ بنی، میں تجھ سے 20,000 سال پہلے حرم اور امن کی جگہ بن چکی۔ اور روایت میں یہ کہ پروردگار نے بھی یہی جواب دیا کہ اے سرزمین مکہ، میں نے کربلا کی زمین کو تیرے اوپر شرف عطا کیا۔ کربلا کی زمین کا تیسرا شرف یہ بیان کیا جاتا کہ اسے جنت کا ایک باغ بنایا گیا، محاورتاً نہیں حقیقتاً۔ روایت میں معصوم کا جملہ کہ کربلا چاروں طرف 20-20 گز کا جو فاصلہ وہ جنت کا باغ ہے،
12 میل تک کربلا مقدس مقام، اور جہاں مولا کی زری اس کے چاروں طرف لمبائی اور چوڑائی میں 20 گز جنت کا باغ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس جملے کا مطلب کیا؟ جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا کربلا کے اتنے ٹکڑے، اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ جب آپ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں تو کربلا کی سرزمین کے اس حصے کو ضرور اس کے ثواب کو حاصل کریں، کیونکہ عمرے پہ جانے والے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول کی مسجد میں ایک جنت کا ٹکڑا، تو وہاں اتنا ازدحام ہوتا ہے کہ بعض اوقات قطار لگانا پڑتی، بعض اوقات نماز کا موقع نہیں ملتا۔ کربلا کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ ذریعہ امام کے چاروں طرف 20 گز کا فاصلہ جنت کا ایک باغ ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو خدا اتنے حصے کو کربلا کی زمین سے جدا کرے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب اصل جملہ سنیے، اصل جملہ سنیے، روایت میں یہ کہ جنت میں اولو العزم انبیاء کے مکان جس ٹکڑے میں بنیں گے وہ کون سی جگہ ہے جنت میں؟ بہرحال آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں جہاں زمینوں کے مسئلے آپ کے سامنے، زمین علاقے کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھ جاتی، کارنر کا پلاٹ ہو تو اس کی ویلیو کچھ اور بڑھ جاتی۔ جنت کے اندر کیا انبیاء اور خصوصاً اولو العزم انبیاء وہی اسی زمین جنت پہ رہیں گے جس پہ آپ عام انسان ہیں؟ جی نہیں، کربلا کا اتنا حصہ ذریعہ امام کے چاروں طرف 20 گز یعنی 60 فٹ، یہ حصہ وہ جو قیامت کے دن اس پر اولو العزم انبیاء کے مکان بنائے جائیں گے اور جنت میں انہیں اسی علاقے میں رہنا، اس لیے اس کو جنت کا باغ قرار دیا گیا۔ یعنی جتنی دیر آپ کربلا معلیٰ میں امام مظلوم کی زری کے قریب قبے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ چاروں طرف 20 گز کا علاقہ وہ کہ جہاں جناب موسیٰ کا مکان بنے گا، جہاں جناب عیسیٰ کا مکان بنے گا، جہاں جناب ابراہیم کا مکان بنے گا، جہاں جناب نوح کا مکان بنے گا، اور ان سب سے بڑھ کے سردار انبیاء یعنی ہمارے پیغمبر کا مکان بھی اسی علاقے میں بنے گا۔ اس جگہ آپ کے قدم ہیں، اس جگہ آپ کی پیشانیاں، اس جگہ آپ دعا مانگیں، اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے کہا جاتا کہ شب جمعہ قبے کے نیچے مانگے جانے والی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا، کیونکہ خاص یہ مقام انبیاء کے مکانات کا مقام ابھی خالی پلاٹ پڑا، یعنی قبر امام کے علاوہ میدان قیامت میں اس میں جنت کے اندر یہ جنت کے سب سے اعلیٰ منزل میں پہنچے گی۔ اور چوتھی چیز اسی لیے روایتوں میں یہ آیا، جملہ آیا ہے روایتوں کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اس دنیا میں ہر ایک کی ایک ہی تمنا تھی، مجھے کربلا کی زیارت کا موقع مل جائے۔ حسین مظلوم کی شہادت سے پہلے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، تمام انبیاء کی یہ خواہش و تمنا تھی کہ ہمیں کربلا کی زیارت کا موقع مل جائے، اور آسمان کے جتنے ملائکہ ان کی ایک ہی تمنا، اگرچہ ملائکہ کے پاس قوت شہویہ نہیں ہوتی، خواہشات نہیں ہوتی، مگر ایک خواہش ایسی جو آسمان کے ہر فرشتے میں ہے، اور وہ یہ کہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے کربلا کی زیارت کا موقع مل جائے۔ 1,24,000 انبیاء یا پتہ نہیں کتنے ملائکہ خدا نے خلق کیے، سب کی ایک ہی تمنا ہے کربلا کربلا کربلا، ایک موقع مل جائے سرزمین کربلا کی زیارت کا۔ تو کربلا کی چوتھی خصوصیت کہ جتنے بڑے انبیاء ان کا یہ خون بہا یا ان کو کسی دکھ کا سامنا کرنا پڑا، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ان سب کی تمنا رہی پروردگارا ایک مرتبہ مجھے کربلا کی زیارت کا موقع عطا کر دے۔ اب اتنی مشہور روایت کہ میں کیسے بیان کروں۔ میرا مسئلہ یہ بھی کہ کربلا کے فضائل آپ اتنا سنتے رہتے ہیں کہ نئی روایت بیان کرنا پرانی روایتوں کو چھوڑ کے مناسب نہیں، اور پرانی روایتیں آپ کی سنی ہوئی۔ سن لیجئے ایک چھوٹا سا جملہ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جب علامہ ہلی پریشان ہوئے، بہار الانوار جلد 10 10ویں جلد، حدیث ہے، یہ بہار کی حدیث ہے، میں نے خود پڑھی کہ ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نقل کیا ہے جناب عائشہ کے حوالے سے، فرماتی کہ پیغمبر اپنے نواسے حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے تھے، بوسہ لے رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ حسین سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ رسول نے کہا تم حسین کی بات کر رہی، ارے جو حسین کی قبر کی ایک مرتبہ زیارت کر لے اب وہ میرا محبوب بن جاتا۔ رسول اللہ کے محبوب ہیں اور ظاہر حسین رسول کا محبوب، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور اگر کوئی آدمی
ایک مرتبہ قبر حسین کی زیارت کرتا، میں خدا سے کہتا ہوں پروردگارا جو میں نے حج کیا ہے عمر سمیت، میرے حج کا ایک ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ مرتبہ حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ اپنے حج کا ثواب، ایک تو روایت ہے کہ حج کا ثواب ملتا ہے لیکن نہیں رسول کے حج کا ثواب، کہا تمہیں ایک حج پہ تعجب ہے، میں تو خدا سے دعا کرتا ہوں کہ میرے 2 حجوں کا ثواب ظاہر حسین کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ تعجب ہوتا گیا، ثواب بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر نے فرمایا کہ میں خدا سے یہ سوال کرتا ہوں جو حسین کی قبر کی زیارت کر لے میرے 90 حجوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے، تو اب ایک مرتبہ روایت رک گئی۔ اب اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال نہ کیا۔ علامہ ہلی کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں کہ جب انہوں نے یہ روایت پڑھی تو تعجب میں پڑ گئے۔ 90 حجوں کا ثواب ایک زیارت پر، اور حج بھی عام حج نہیں، رسول کی حج۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن اسی نیت کے ساتھ مسجد سیلا جانا شروع کیا کہ روایت جب میری سمجھ میں نہیں آ رہی، علامہ کے مقابلے میں کوئی عالم دنیا میں اس وقت نہ تھا، اب یہ روایت مجھے کون سمجھائے گا؟ ہاں 40 شب بدھ مسجد سیلا میں گزارنے والے کو امام کی زیارت ملتی ہے، میں امام کی زیارت کر کے یہ مسئلہ پوچھوں گا۔ 40ویں شب بدھ، 39 شب بدھ تو اعمال مسجد سیلا انجام دی، 40ویں شب بدھ راستے میں ایک اجنبی سے ملاقات ہو گئی اور اس نے کہا کہ اے علامہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، کہا کہ یہ روایت کو سمجھنا 39 راتوں سے زحمت اٹھا رہا ہوں، آج آخری رات خدا معلوم امام ملے یا نہ ملے۔ کہا کہ امام کا انتظار تو ٹھیک، مجھے بتاؤ شاید میں تمہارا مسئلہ حل کروں۔ جب روایت بتائی تو آپ کو یاد ہے مشہور واقعہ، وہ بادشاہ والا واقعہ پڑھا جا رہا، بادشاہ والی مثال دی جا رہی کہ ایک بادشاہ شکار کے دوران اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گئے اور بھوک اور پیاس کے عالم میں مرنے کے قریب ایک بڑھیا کی کٹیا تک پہنچ گیا، جھوپڑی تک پہنچ گئے، جس کے پاس نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ کوئی کاروبار، فقط ایک بکری جس کے دودھ پہ اس کا گزارا۔ جب دیکھا کہ پیاس سے مرتا ہوا شخص میرے پاس آیا، تازہ دودھ اس کو پلا دیا، لیکن بھوک بھی اتنی شدید لگ رہی، بڑھیا نے بھوک کو دیکھ کے اپنی بکری کو ذبح کیا اور اس کے کباب بنا کے اس کو کھلائے کہ اتنے میں ایک مرتبہ بادشاہ کے سپاہی آ گئے، کہا کہ اے ضعیفہ اگر کبھی شہر آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ اے ہلی اتنا بتاؤ کہ اب اگر یہ بڑھیا کبھی اس بادشاہ کے پاس جائے تو بادشاہ اسے کیا دے گا؟ ایک بکری اس نے دی، بادشاہ ایک بکری دے دے کافی؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں۔ 2 بکری دے دے کافی ہے؟ نہیں۔ 10 بکریاں دے دے کافی ہے؟ نہیں۔ 100 بکریاں دے دے کافی ہے؟ نہیں۔ سوال کرتا ہے پھر اے علامہ یہ بتاؤ کہ کتنی بکریاں دے؟ کہا بکری نہیں، جو بادشاہ کے پاس ہے سب دے دے۔ حیران ہو کے اس آدمی نے، حیران تو نہیں حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن، ایک بکری کا اتنا بدلا؟ کہا بکری کی بات نہیں، بڑھیا کے پاس جتنا تھا سب اس نے بادشاہ پہ قربان کر دیا، اب عدل کا تقاضا یہ ہے کہ حاکم کے پاس جتنا ہے وہ سب اس کو دے دے۔ کہا بس یہی تیرے اعتراض کا اور یہی تیری حدیث کا جواب ہے کہ حسین یہ بتاؤ کہ کیا چیز بچا کے رکھی تھی؟ ہر چیز تو خدا پہ قربان کر دی، اب اگر پروردگار سب کچھ حسین پہ قربان کرے تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ تو یہ وہ منزل جس سے پہلا دوسرا مسئلہ بھی حل ہو کہ مقام کعبے سے مقام کربلا بلند، یہ روایتوں میں آیا جیسا آپ نے سنا کہ 90 رسول کے حج کا ثواب مل رہا، اور پھر ہر نبی اور امام اور ہر ملک کی خواہش ہے کہ کربلا جانے کا موقع ملے۔ کربلا کی 5ویں خصوصیت، اصل میں تو مجھے کربلا کی 10ویں خصوصیت کے عنوان پہ آج گفتگو کرنا تھی، لیکن میں نے سوچا کہ 9 باتیں اور آپ سن لیں تو شاید کوئی نئی بات آپ کو پتا چل جائے۔ 5ویں چیز وہ تو وہی ہے جس پر ہمارے یہاں بھی عمل ہوتا، کربلا سے ہر آنے والا تسبیح لے کے آتا ہے، تربت لے کے آتا، خاک شفا کی سجدگاہ تربت۔ روایتوں میں یہ کہ جب بھی کوئی فرشتہ کربلا کی زیارت کر کے واپس آسمانوں پہ جاتا تو آسمان کی حوریں اور آسمان کے فرشتے اس سے ایک ہی ہدیہ مانگتے ہیں، تم کربلا سے آئے، کربلا کی تسبیح اور کربلا کی تربت دے دو، اس سے بہتر کوئی تحفہ ہم کو نہیں مل سکتا۔ جنت کی حوروں کی تمنا یہ، آسمان کے ان فرشتوں کی خواہش یہ جو کربلا کی زیارت اب تک نہیں کر پائے، ان کی باری نہیں آئی، خدا باری باری دیتا۔ دنیا کا کوئی اور مقام ایسا نہیں کہ جہاں کی تربت اور جہاں کی تسبیح جنت کی حوریں مانگ رہی اور آسمان کے فرشتے مانگ رہے ہیں۔ یہ زمین کربلا کا شرف، زمین کربلا کا چھٹا شرف یہ
کہ زمین کربلا سے ایک ایسی خوشبو آتی، بہار الانوار ہی کی روایت ہے کہ حسین مظلوم کی شہادت سے پہلے ایک فرشتے کو پتہ چلا کہ یہ وہ مقام جہاں پہ حسین کو شہید ہونا، غم و علم کے عالم میں اس نے اپنے بال و پر کو نوچ دیا اور ایک مرتبہ سر پیٹ کے کہنے لگا کہ اے سمندروں کی مخلوقات، اے زمین پہ رہنے والے حیوانات، اے آسمان کے فرشتوں، حسین کا غم ابھی سے شروع کر دو، نواسہ رسول شہید ہونے والا۔ اور پھر جب وہ آسمان کی جانب گیا تو اپنے ساتھ کربلا کی ذرا سی مٹی کو لے کے گیا۔ آسمان پر حتیٰ یہ کہ جنت میں اتنی خوشبودار کوئی چیز نہیں تھی، چنانچہ جنت کی حوروں اور جنت کے غلمان اور جنت کے فرشتوں تک نے کہا کہ ارے یہ مٹی ہمیں بھی سونگھا دو، ایسی پاک اور پاکیزہ خوشبو ہم نے جنت میں کبھی نہیں سونگھی۔ معصوم فرماتے ہیں کربلا کی مٹی کو اٹھانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مٹی تو جتنی خوشبو ہے وہ فرشتہ اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو قیامت تک کے لیے جاری ہو گئی۔ اور پھر ہمارے چوتھے امام نے فرمایا کہ اے ہمارے شیعوں، جب کبھی میں میدان کربلا میں جاتا ہوں تو سیب سے زیادہ بھینی بھینی خوشبو مجھے اپنی بابا کی قبر کے اطراف سے آتی۔ اور اگر ہمارا کوئی مخلص ماننے والا سحر کے وقت، جو سحری کا وقت ہے، اس وقت ہمارے بابا کے قبر کے قریب جائے گا، مخلص شیعہ وہ یہ خوشبو کو محسوس کرے گا جو ساری دنیا میں، حتیٰ یہ کہ جنت میں بھی اس کے مقابل کی کوئی خوشبو نہیں۔ کربلا کی مٹی کی ساتویں خصوصیت کہ اسے خاص سجدگاہ قرار دیا گیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں کو کیا ہو گیا، ان کی ذمہ داری ایک زرد رنگ کا کپڑا لے، اس میں کربلا کی خاک کو ہر وقت جمع رکھیں، اور جب کبھی نماز کا وقت آئے اپنے معبود کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکائیں، اس کپڑے کو کھولیں، جہاں سجدہ کرنا وہاں کربلا کی مٹی کو پھیلائیں، اور سجدہ کریں تو اس خاک کربلا کے اوپر سجدہ کریں۔ آٹھویں خصوصیت، آٹھویں، نویں اور دسویں، ان تین باتوں پہ ذرا آپ توجہ دیجیے۔ آٹھویں میدان کربلا کی آٹھویں خصوصیت یہ بیان کی جا رہی، زائر تو جاتے ہیں کربلا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پیروں کے نیچے جو خاک کربلا کا ایک ایک ذرہ لگ رہا، یہ خصوصیات اس سب میں، سوائے وہ تیسری بات کے کہ جسے 20 گز میں محدود کیا گیا، ورنہ باقی جتنے آپ فضائل کربلا سن رہے ہیں یہ آپ کے مسافر خانے کے بھی ہیں، یہ اس سڑک کے بھی ہیں کہ جہاں آپ چل رہے ہیں، یہ اس جگہ کے بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں، پوری خاک کربلا کے فضائل۔ آٹھویں خصوصیت کہ کربلا کی مٹی میں خدا نے شفا رکھی، خاک شفا اسی لیے کہتے ہیں، اور کربلا میں زری کے قریب مقام دعا رکھا، یہاں کی ہر دعا قبول، مٹی ہر بیماری کے لیے شفا، اور ایسی شفا، ایسی شفا، ایسی شفا کہ یہ جملہ ہے روایت کا، یہ روایت کا جملہ کہ اگر کوئی آدمی کربلا جاتا تو چونکہ وہ خاک شفا کے قریب جانے والا، ذرا دیکھیے خاک شفا کے اثرات، کربلا کا مطلب کیا، ہم زری تک جائیں گے، خاک شفا کے قریب تک جائیں گے۔ جب کوئی کربلا جانے کا ارادہ کرتا تو جس دن سے اس کا سفر شروع ہوتا، جتنا سفر کا وقت ہے، جتنا واپسی کا وقت ہے، جتنا کربلا کا قیام، اس کی عمر میں اس کو نہیں لکھا جاتا۔ مثلا ایک آدمی کی عمر 60 سال، اگر کربلا کے سفر میں 6 مہینے لگتے ہیں تو 60 سال اور 6 مہینے آٹومیٹک اس کی عمر ہو گئی، یعنی اس دوران عمر کا میٹر پروردگار بند کر دیتا۔ راوی نے کہا مولا کچھ لوگ زمین کربلا میں انتقال کر جاتے ہیں، کہا یہ وہ لوگ کہ سفر کربلا شروع ہونے سے پہلے 1 منٹ پہلے یا 1 دن پہلے اپنے وطن میں ان کو انتقال کرنا تھا، عمر وہاں ختم ہو رہی تھی۔ پروردگار عالم کیونکہ اب عمر کا میٹر تو بند ہو گیا، انہیں کربلا کی زمین تک آنے کا موقع دیا، جس کا کربلا میں انتقال ہوا۔ اصل میں یہ وہ آدمی ہے جسے اپنے شہر میں مرنا تھا، لیکن چونکہ زیارت کا ارادہ کر لیا، پروردگار نے کہا اتنی زندگی میں بڑھا دیتا ہوں کہ حسین کی قبر تک پہنچ جاؤ، حسین کی قبر کے زائر بن جاؤ۔ یہ کربلا کی 8ویں خصوصیت، اور دنیا کے کسی علاقے کی مٹی میں یہ خصوصیت نہیں کہ وہاں پہنچنے سے پہلے، وہاں پہنچنے کے بعد اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اپنے وطن پہنچنے تک عمر نہیں بڑھتی، اتنا حصہ لکھا ہی نہیں جاتا، عمر کے اندر وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا۔ جب خاک شفا کے قریب جانے کا ارادہ کر لیا اور اتنی زندگی مل گئی تو جو خاک شفا استعمال کرتا، ہر بیماری کا علاج اس کے اندر، روایت یہ حتی الموت، بعض اوقات موت ٹل جاتی ہے خاک شفا سے، اور جہاں سے خاک شفا اٹھائی جاتی وہ جگہ مقام دعا، مقام دعا خاص دعا کا مقام، ہر دعا قبول ہے، خاک شفا تو ہر بیماری کا علاج ہے، اور جہاں سے خاک شفا لی جا رہی جتنا اس کے قریب ہے
اتنا دعا قبولیت کے قریب. اور کیسی دعا یہ بھی سن لیجیے, عام دعا نہیں, کیسی دعا. راوی کہتا ہے کہ میں سامرہ کسی کام سے آیا, 10ویں امام امام علی النقی علیہ السلام کی زیارت کا موقع ملا. میں امام کے پاس گیا, متوکل عباسی کا زمانہ, مظالم کی وجہ سے امام بیمار ہے, بیماری کے عالم میں. سوال کیا کہ تم یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ میں نے کہا مولا کوئی کام ہے کیا؟ کہا کہ ہاں, خاص میری ایک حاجت, اگر تم کربلا چلے جاؤ اور میرے جد کی قبر کے قریب کھڑے ہو کے میری صحت کے لیے دعا مانگو, یہ خدمت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. راوی نے وعدہ کیا, باہر آئے, شہر میں پہنچے, شیعہ مل گیا علی ابن ہلال. پوچھا بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ سارا واقعہ سنا. کہا کہ میری تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ تو بالکل غلط بات لگ رہی. خود 10ویں امام حسین کے بیٹے, ان کا خون حسین کا خون, ان کا گوشت حسین کا گوشت, ان کا اپنا مقام بہرحال کربلا کی مٹی سے تو بلند. پھر کیا ضرورت ہے انہیں کربلا کی مٹی پہ اپنے لیے دعا منگوانے کی؟ راوی بھی چکرا گیا, بات تو صحیح. واپس آیا, فرزند رسول گستاخی نہ ہو تو ایک بات پوچھ, علی ابن ہلال جو آپ کا ماننے والا, ابھی بازار سامرہ میں اس نے مجھ سے یہ کہا کہ کہیں میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی ہے آپ کی بات سمجھنے. امام کو جلال آ گیا, کہا کہ یہ بتاؤ حجر اسود بلند ہے یا میرے جد رسول خدا؟ کہا کہ رسول خدا بلند. کعبہ بلند ہے یا میرے جد رسول خدا؟ کہا رسول خدا بلند. کہا پھر کیا سبب کہ رسول خدا کعبے کی دیوار پکڑ کے دعا مانگتے ہیں, حجر اسود پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے ہیں؟ وہ تو جہاں دعا مانگے رسول. تمہیں نہیں پتا کہ خدا نے دنیا میں کچھ خاص مقام ایسے بنائے کہ جہاں کا مقصد ہی یہ ہے کہ دعا قبول ہو جائے. میرے جد حسین مظلوم کی قبر کا اطراف, وہ علاقہ کہ جو مقام دعا ہے, وہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگی جائے. یہ کربلا کی مٹی کا شرف ہے کہ اس کی خاک ایسی صحت دی کہ ابھی آپ کو کربلا جانے میں 15 دن ہے, سمندری جہاز سے جا رہے ہیں 7 دن ہے. کراچی سے ہی پروردگار عالم نے موت کے فرشتے کو ہٹا لیا. خاک کربلا سے آپ 500 میل دور ہیں, 1000 میل دور ہیں, 5000 میل دور ہیں, اور صحت مل گئی. اور مقام خاک شفا جہاں سے یہ مٹی نکلتی ہے, وہ دعا کی قبولیت کا ایسا مقام کہ معصوم امام کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہاں دعا مانگی جائے. نویں خصوصیت خاک کربلا کی, نویں خصوصیت. آغا خوئی فرماتے ہیں, مسئلہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, مستحب ہے کہ جب مرنے والے کے اعضائے سبع پہ کافور ملا جائے. کافور دیکھیے, غسل میت کے بعد کفن پہنانے سے پہلے حنوط ہوتا, پیشانی, دونوں ہتھیلیاں, دونوں گھٹنے, دونوں انگوٹھے, اس پہ کافور ملا جاتا. اور اگر کچھ کافور زیادہ تو ناک اور سینے پر, جو مستحب. مولا آغا خوئی کا جملہ کہ مستحب ہے کہ مرنے والے کو جو کافور لگایا جا رہا اس میں خاک شفا کو تھوڑا سا ڈالا جائے, اور اس خاک شفا کو اس کے ساتھ ملا کے پھر اگر یہ کافور لگایا جائے تو مرنے والا میدان قیامت میں جب آئے گا تو اس طرح سے اس کے اعضائے سجدہ چمک رہے ہوں گے, انبیاء سوال کریں گے یہ کون آ گیا؟ خاک شفا. البتہ خاک شفا کا احترام بھی, چنانچہ پیشانی اور ہاتھوں میں لگائیں, ان اعضاء پہ نہ لگائیں جہاں بے احترامی ہو رہی. اچھا, جب یہ مسئلہ, آج تو آغا خوئی نے فتویٰ دیا ہے, فتویٰ, جب یہ مسئلہ پہلی دفعہ صاحبان ایمان کے بیچ میں آیا تو عبداللہ ابن جعفر حمیری پریشان ہو گئے. خاک شفا میت کے لگائی جائے, پریشان ہو گئے. امام کی غیبت صغرا تھی, یعنی ملاقات تو نہیں ہو سکتی تھی امام زمانہ سے, خط بھجوایا جا سکتا. خط بھجوایا, فرزند رسول, لوگ آپ کے جد حسین مظلوم کی قبر کی مٹی کے بارے میں کہتے کہ اس کو کافور میں شامل کر کے مرنے والے کے لگایا جائے, کیا یہ عمل جائز ہے؟ امام زمانہ کی بارگاہ سے جواب آیا, بالکل جائز ہے, بلکہ بہتر ہے, بلکہ مستحب ہے, بلکہ عذاب خدا میں کمی کا سبب, عذاب سے بچانے والا. شیخ جعفر کتاب خصائص میں وہ واقعہ لکھتے ہیں جو 5ویں یا 6ٹھے امام میں سے کسی ایک کا. ایک عورت انتہائی گناہگار, زانیہ, اور ایسی زانیہ کہ اپنی اولاد کو بھی زنا کے راستے پہ لگا دیا. جب اس کا انتقال ہوا, یہ 5ویں یا 6ٹھے امام کے زمانے کا واقعہ, تو 3 مرتبہ لوگوں نے اس کی میت کو قبر میں دفن کیا, اور ہر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ قبر نے اس کی لاشیں کو اچھال دیا. ابھی دفن کر کے واپس آئے, اطلاع ملی کہ اس کی میت قبر کے باہر پڑی. دوبارہ دوڑ کے گئے, اسے دفن کیا. ایسی گناہگار کہ قبر کی مٹی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں. دوبارہ گئے, پھر دوبارہ دفن کیا, پھر واپس آ کے بیٹھے, اطلاع ملی, زانی عورت کا لاشا باہر آ گیا. 3 مرتبہ کوشش کی,
یہ معصوم کی حدیث، تینوں مرتبہ ناکام رہے، قبر قبول نہیں کر رہی، لوگ دوڑ کے آئے معصوم کے پاس، یا پانچویں امام یا چھٹے امام، فرزند رسول اب کیا کرے، اسے دفن بھی کرنا، کہا کہ یہ اتنی بڑی گناہگار کہ مٹی قبر اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، لیکن بہرحال بڑے سے بڑا گناہگار، ایک نسخہ ایسا کہ خدا اس کے تمام عذاب کو برطرف کر سکتا، وہ یہ کہ اگر کہیں سے میرے جد حسین مظلوم کی قبر کی مٹی مل جائے، وہ مٹی کافور میں گھول کے اس کی پیشانی اور ہاتھوں پہ لگا دو، پھر دیکھو کیا ہوتا۔ اور اب جو لوگوں نے خاک شفا حاصل کر کے اس کو دفن کیا تو قبر نے قبول کر لیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ امام مظلوم کے قبر کی مٹی کے بارے میں ان کے پوتے پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہگار خاک شفا سے مس ہو جائے تو پروردگار اس کے قبر کے عذاب کو برطرف کر دیتا۔ اور یہی میدان کربلا کی 10ویں اور جو میری آج کی اصل گفتگو تھی، 10ویں اور اہم ترین خصوصیت یہ کہ کربلا کے میدان میں انسان فشار قبر سے محفوظ رہتا، جو سخت ترین عذاب ہے، سخت ترین عذاب۔ اگرچہ بعض روایتوں میں یہ جملہ کہ انسان سوال منکر و نکیر کے سوال سے بھی بچ جاتا، اس سے بھی بچ جاتا، لیکن سوال منکر و نکیر کے بارے میں زیادہ روایتیں ہیں کہ وہ نجف کا خاصہ، نجف میں دفن ہو منکر و نکیر سوال نہیں کریں گے، کربلا میں دفن ہو فشار قبر نہیں آئے گا۔ اب بعض علماء نے اس کی ایک حکمت بیان کی، خدا معلوم، روایت میں تو نہیں، لیکن دل کو لگتی ہوئی بات ہے، ذہن قبول کرتا۔ دیکھیے آغا خوئی یہاں تشریف فرما، کتنا بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اسے مسئلہ بیان کرنے کی ہمت نہیں پڑے گی اور وہ کسی سے سوال جواب نہیں کر سکے، جتنا بڑا عالم ہو اتنا ہی چھوٹا عالم سوء ادب اور توہین سمجھے گا بڑے عالم کی۔ منکر و نکیر قبر میں سوال کر رہے ہیں، لیکن مقام وہ ہے جو مدینۃ العلم کے باب مدینۃ العلم کا شہر علی وہاں پہ ہے، علی کے سامنے منکر و نکیر سوال کرے تو کیسے کرے، زبان نہیں کھل سکتی، اس لیے نجف کے اندر سوال نہیں۔ کربلا کا مسئلہ کیا؟ کربلا کا مسئلہ یہ کہ کربلا خالی شہید ہی نہیں ہیں، وہ شہید ہیں جن کے لاشیں پامال۔ زمین کربلا کو اگر فشار دیکھ زمین کربلا تو ایسا نہ ہو کہ شہیدوں کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ چنانچہ زمین کربلا کو آپ نے دیکھا ہو، زخمی کو لے جاتے ہیں اسٹریچر پر، حرکت نہ ہونے پر، جھٹکے نہ لگنے پر، خاص ایمبولینس منگوائی جاتی، عام گاڑی میں نہیں، کندھے پہ ڈال کے نہیں، جو زخمی ہے اس کا خیال کیا جاتا۔ میدان کربلا اتنے زخمی شہیدوں کی آرام گاہ کہ اس کی کسی قبر میں فشار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو میں نے بعض علماء کا ایک جملہ کہا، اب آئیے سن لیجئے اس کی تائید روایتوں سے۔ آغا باقر وحید بیبہانی یہ جملہ کہتے ہیں، وحید بیبہانی، کیا عظیم شخصیت کا میں نے نام لے لیا۔ تمام موجودہ دور کے علماء کے استاد شیخ مرتضی انصاری کا کل نام آیا، ان سے پہلے کے عالم، دنیا شیعت درمیان میں ایک گروہ غالب آ گیا تھا اخباری، جو تقلید کو ہی نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ شیعت روبہ تنزل تھی، جو غیر اجتہاد کا دروازہ بند کر کے نقصان اٹھا چکے تھے، شیعت کو وہ نقصان پہنچ رہا تھا، علمی اعتبار سے شیعت ختم ہو رہی۔ آقا بیبہانی آئے سامنے، کربلا میں قیام کیا، تمام اخباری علماء سے مناظرے کی، سب کو شکست سے فاش دی، اجتہاد کا سلسلہ دوبارہ قائم کیا۔ تمام مراجع اور مجتہدین ان کا احترام کرتے ہیں کہ آج اجتہاد اگر قائم ہے تو آغا بیبہانی کی مدد سے، شیخ مرتضی ان کے شاگرد، سید مہدی بحر العلوم ان کے شاگرد ہیں، صاحب ریاض ان کے شاگرد ہیں، شیخ جعفر کاشف الغطاء ان کے شاگرد ہیں، شاگردوں میں ایک سے ایک جینیس عالم۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں امام مظلوم کو دیکھا، کہا مولا آپ کے شہر میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو کیا اس سے کوئی حساب کتاب ہو سکتا؟ حسین جلال میں آ گئے، کہا جو میری پناہ میں آ جائے، کس کی مجال ہے کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نازل کرے یا اس سے کوئی حساب لے، وہ میری پناہ میں آیا ہوا۔ عربی میں ایک محاورہ، انا احما من الجراد، انا احما من مجیر الجراد، میں ڈڈیوں کو پناہ دینے والے سے بڑا محافظ۔ ایک واقعہ ہے عرب میں، ایک قبیلہ ہے بنی طے، حاتم طائی کا قبیلہ، وہاں ایک شخص صبح کے وقت بیٹھا، خیمہ لگا ہے اس کا خیمہ، اور بیٹھا، اتنے میں ٹڈیاں آئی۔ اچھا ٹڈی عرب کے لوگوں کی پسندیدہ غذا، جس طرح مچھلی شوق سے کھاتے ہیں وہ ٹڈی شوق سے کھاتے ہیں۔ چنانچہ توضیح میں ٹڈی کے خاص مسئلے کہ ٹڈی کو کس طرح سے شکار کیا جائے گا کہ وہ حلال رہے، ایک بہترین غذا۔ ٹڈیاں
آ کے اس کے خیمے کے چاروں طرف بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی کثیر تعداد میں شکار آیا ہے، دوڑ کے آئے، تھیلیاں لے کے آئے جس میں ٹڈی کو بند کر کے پکڑا جاتا۔ یہ آدمی جس کے خیمے کے قریب ٹڈیاں تھیں، ہاتھ میں نیزہ لے کے کھڑا ہو گئے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتی میں یہ لکھا، نیزہ لے کے کھڑا ہو گئے، خبردار پہلے میرا خون بہاؤ پھر ٹڈیوں تک پہنچ پاؤ گے۔ قبیلہ حیران ہوا، ارے ہم ٹڈی پکڑنے آئے ہیں، آپ کو ناراض ہونے کی کیا ضرورت؟ کہا تمہیں کیا معلوم، میرے خیمے کے اطراف میں آ گئی، یہ میرے پڑوس میں آ گئی، میری پناہ میں آئی، پڑوسی بن کے مجھے حق ادا کرنا، پہلے میں مارا جاؤں گا پھر کوئی ان کو ہاتھ لگائے گا۔ یہاں تک نیزہ لے کے حفاظت کی، دوپہر کا وقت آیا، دھوپ تیز ہوئی، ٹڈیاں خود اڑ گئی۔ کہا اب تم جانو اور یہ جانو اب میرا اس سے تعلق نہ رہا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ احما من مجیر الجراد، جراد یعنی ٹڈی، مجیر مانے پناہ دینے والا، ٹڈیوں کو پناہ دینے والے سے بڑا پناہ دینے والا۔ بعض روایتوں میں معصوم نے اپنے لیے کہا کہ جب ایک انسان اس کے پڑوس میں ٹڈی آ کے بیٹھ جائے اس کی خاطر اپنی جان دے سکتا، تو اگر کوئی ہماری پناہ میں آ جائے تو ہم تو اس کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، ہم تو اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں۔ مولا نے یہ کہا کہ میں اس آدمی سے زیادہ بڑا ہوں، اگر اس آدمی میں اتنی غیرت و شرافت کہ وہ ٹڈی کی حفاظت کر سکتا تو جو میرے شہر میں آ جائے میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ حسین مظلوم کا بھی یہ مسئلہ کہ اگر کوئی کربلا میں پہنچ جاتا، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، حسین اس کو پناہ میں دیتے، وہ میری پناہ میں آیا، میرے پڑوس میں آیا۔ آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، آپ کی غیرت و شرافت مجبور کرتی ہے کہ اس کی خدمت کی جائے۔ چنانچہ روایتوں میں ایک واقعہ بھی، واقعات تو بہت سارے، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ نجف سے نہیں، تہران سے ایک میت کربلا لائی جا رہی، یہ روایت شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب میں نقل کی۔ اگرچہ اس قسم کی روایتوں میں بعض اوقات اختلاف ہوتا، چنانچہ کبھی کسی امام کے بارے میں ہے، کبھی کسی امام کے بارے میں۔ ایک ورژن اس کا یہ کہ میت لائی جا رہی ہے کربلا کی طرف، کربلا میں دفن کرنا۔ یہ لوگ میت لانے والے شام کے قریب کربلا پہنچے، بہت تھک گئے، سوچا کہ رات تو شہر سے باہر گزارو، صبح سویرے میت کو لے کے جائیں گے۔ ابھی میت لے کے گئے، فوراً دفن کرنا ہوگا، تھکن بہت زیادہ، تھوڑا آرام کر لوں، جہاں اتنے دن انتظار کیا ایک رات اور یہ سوچ کے میت کو کربلا کے باہر ایک مقام پہ ٹھہرا کے سب آرام کے لیے لیٹ گئے۔ آدھی رات ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک گھبرا کے کھڑا ہوا، اپنے سارے ساتھیوں کو جھنجھوڑ کے بیدار کرنے لگا، کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے، کیا بات؟ کہا کہ جلدی سے میت کو لے کے کربلا میں داخل ہو جائے، جتنا جلد ممکن ہو سکے۔ بھائی بات کیا؟ کہا سوال بعد میں کرنا، پہلے میت کو میں شہر کربلا میں داخل کر دوں۔ اب جہاں سے کربلا کی حدود شروع ہوتی، میت کو وہاں پہنچایا، اب اس کو سانس میں سانس آئی، اب ٹھہر جاؤ، لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ سب نے اس کو گھیرے میں لے لیا، یہ ماجرا کیا تھا، یہ سبب کیا ہے اس بات کا، اتنا تم نے جو زور دیا؟ جواب دیا کہ میں جب سویا تو خواب میں نے دیکھا کہ 3-4 عذاب کے فرشتے اور 2-3 ہمارے شہر کے پرانے مرحومین آئے، اور آنے کے بعد اس کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، عذاب کے فرشتے بھی اور وہ مرحومین، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ جتنا حساب کتاب اور عذاب لینا ہے اس سے آج ہی رات لے لو، کل اگر یہ کربلا میں داخل ہو گیا پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں ہم سوال کا حق ملے گا، نہ عذاب دینے کا حق ملے گا، نہ اس سے کچھ مانگنے کا حق ملے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ کربلا میں داخل ہو، جو کچھ عذاب ہے، جو کچھ سوال ہے، جو حق لینا ہے مانگ لو۔ میں گھبرا کے میں نے تمہیں اٹھا دیا، اس سے پہلے کہ وہ عذاب شروع ہو یا وہ مانگنے والے اس کی گردن پکڑ لیں، میت کو کربلا میں پہنچا دو۔ جب تم نے شہر میں پہنچا دیا تب مجھے اطمینان کی سانس آئی، اور تب میں نے سکون اور اطمینان کا سانس لیا۔ تو یہ حقیقت روایتوں میں آیا، کربلا سے ایک قدم باہر ہے، عذاب کے فرشتے بھی آئیں گے، منکر و نکیر بھی آئیں گے، اور جتنے بھی مظلوم ہیں جن کا حق ہم نے دبایا ہے وہ بھی آئیں گے۔ کربلا میں داخل ہو گئے، حسین کی پناہ میں آ گئے، حسین کی پناہ میں آ گئے، اب کوئی ہمارے قریب نہیں آ سکتا۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسین ان لوگوں پر ظلم کرے جن کا حق دبا کے یہ آیا، اس کا بھی ایک جواب ہے، وہ کل سن لیجئے گا۔ ہاں، ساری گفتگو کا خلاصہ اب 1-2 ٹکڑے سنیے۔ کربلا کی زیارتوں میں یہ کہ مولا جو آپ کی زیارت کو آتا ہے، جو چھٹے امام نے زیارت ہم کو سکھائی، اس کی بخشش ہو جاتی ہے عارفاً بحق۔ ایک شرط ہے کہ آپ کے حق کو پہچانتا ہو، حق حسین کی معرفت رکھے، ورنہ تو ہمارے ساتھ کا لشکر بھی زمین کربلا پہ مارا گیا۔ عارفاً بحق، ایک تو شرط ہے کہ حق حسین کو جانے، اور دوسرا حاجی علی بغدادی کے واقعے کو یاد کر لیجیے۔ زیارت پر جانے والوں میں سے
حاجی علی بغدادی کی زیارت قبول، ان کے دوست کی زیارت قبول، ان تین کی زیارت قبول نہیں جنہوں نے مشہد کے سفر کو گناہ کا سفر بنا دیا۔ اب اس سے بڑھ کے بدقسمتی کیا کہ کربلا کا سفر ہمیں اتنی سعادتیں دے اور ہم حرام طریقے سے یہ سفر اختیار کریں اور اپنی تمام نعمتوں اور سعادتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیں۔ عارفن بے حق ہی بھی ہونا چاہیے، حق حسین کو پہچانے، اور جو نعمت مل رہی کہ ایسی زمین پہ جا رہے ہیں جہاں کی زیارت کی تمنا ائمہ نے کی، جہاں کی زیارت کی تمنا انبیاء نے کی، جہاں کی زیارت کی تمنا ملائکہ نے کی، جتنی دیر وہاں رہیں گے گویا ہر دعا قبول، ہر مرض سے صحت یابی، گویا جنت کے ٹکڑے میں کھڑے۔ ایسی کوئی غلطی نہ کرے کہ اپنی اس تمام محنتوں کو ختم کر ڈالے۔ یہ بھی ایک غلطی ہے جس سے زیارت کربلا کا ثواب لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلطی کہ خمس نکالے بغیر زیارت پہ جا رہے، حرام مال سے اگر حسین کی زیارت کی جا رہی، حسین کو چاہے کوئی اعتراض نہ ہو، پروردگار کیسے پسند کرے گا؟ یہ تو اس کے ولی کی توہین ہو گئی۔ اے شاعرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ